ہر انسان کی قیمت اس کے کام سے لگائی جاتی ہے جس کو وہ اپنے اور ماحول کے مقابلے میں بہتر طریقہ سے انجام دیتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا: حسن برو، اہل ایمان کے ساتھ احسان۔ سب سے اعلیٰ درجے کے اعمال تین ہیں: اخلاص ایمان، سچی پرہیزگاری، کمال یقین۔ آدمی کو اپنے مقاصد اور حوائج پورا کرنے میں تین امور کی پابندی ضروری ہے کہ ان کے بغیر ان کی درستی نہیں ہو سکتی۔ کتنا ہی بڑا کام ہو اسے چھوٹا خیال کرنا چاہیے تاکہ وہ عظمت کے ساتھ انجام پذیر ہو۔ ان کے سر انجام دینے میں کاہلی اور سستی کو ترک کر کے عجلت اور ہوشیاری سے تمام کرنا چاہیے تاکہ خوش نمائی سے ختم ہو۔ اپنی راز کی باتوں کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ خوبی کے ساتھ ظاہر ہو۔ بے شک آج عمل کا موقع ہے اور کوئی حساب نہیں، اور کل قیامت کو حساب ہوگا اور عمل کرنے کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ بے شک تیرا گزشتہ دن چلا گیا اور آئندہ محروم ہے، اس لیے موجودہ وقت کو غنیمت سمجھ کر عمل صالحہ کر لیں۔ بے شک تیری گزشتہ عمر فوت ہو چکی ہے اور آئندہ کی محض محروم امید ہے، لہٰذا عمل کے لیے صرف موجودہ وقت ہے۔ بے شک تمہاری جانیں کچھ مول رکھتی ہیں، بس جس نے ان کو جنت کے سوا کسی چیز کے عوض فروخت کیا وہ بڑی مصیبت میں پڑا۔ بے شک اچھا ہونے کی نسبت کام کی بات کرنا ایک قسم کا عیب ہے، اور بلا شبہ کام کا بات کی نسبت اچھا ہونا افضل اور خوبصورت ہے۔ بے شک آج کا دن تیرے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور کل قیامت کا جنت کی طرف راستہ ہوگا۔ بے شک وہ مسافر جسے کامیابی کی امید اور ناکامی کا خطرہ ہے، اسے چاہیے کہ اپنے سفر کے لیے اچھا سامان تیار کرے۔ بے شک تیرے آگے ایک دراز اور شدید منزل موجود ہے جس کے لیے تجھے چاہیے کہ بہتر رہبر تلاش کرے اور اس قدر زاد راہ تیار کر لے کہ تو منزل مقصود پر بہتر حال میں پہنچ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حقوق تم پر فرض کیے ہیں ان سے عہد بڑا ہو، اس کی بارگاہ میں جاؤ اور دین حق کی حد میں رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر چند فرائض عائد فرمائے ہیں، بس تم ان کو ضائع نہ کرو، اور تمہارے لیے کئی حدیں مقرر کی ہیں، بس تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور کئی ایک چیزوں سے منع کیا ہے، بس ان کے ارتکاب سے باز رہو۔ بے شک دن رات تجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش میں ہیں، بس تو ان میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لے، کیونکہ یہ تیری عمر تجھ سے لے رہے ہیں، بس تو ان کا کچھ حصہ لے کے اس میں نیک عمل کما لے۔ بے شک تمہاری ایک نہایت ہے، بس تمہیں چاہیے کہ اپنی نہایت کو اچھے حال میں پہنچ جاؤ، اور تم پر تمہارے لیے ایک معین ٹھکانہ ہے، تمہیں چاہیے کہ وہاں تک تمہاری رسائی اچھے حال میں ہو۔ جس شخص کے اخلاق برے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عذاب اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اور جو شخص اخلاص نیت سے کام کرتا ہے وہ اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ جو شخص دیانت سے کام کرتا ہے وہ ایک مضبوط قلعے کی پناہ میں محفوظ رہتا ہے، اور جو شخص اعمال صالحہ میں کوتاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غم اور فکر کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو شخص علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو علم اس کے حق میں حجت اور وبال ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ طول عمل اور خلوص عمل کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ علم پر اگر عمل نہ ہو تو وہ انسان کے حق میں حاجت ہے، اور عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو وہ خاک و غبار ہے۔ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ برا عمل ہے۔ جو شخص اکثر خوشامد کرتا رہتا ہے کوئی شخص اس کے اصل اور اس کے کردار کو معلوم نہیں کر سکتا۔ اعمال صالحہ کے سوا کوئی چیز آدمی کے ساتھ نہیں کرے گی۔ طول عمل اعمال کو بگاڑتی اور زندگی کو خراب کرتی ہے۔ اعمال نیت کا پھل اور عذاب و سزا برائیوں کا ثمرہ ہے۔ عمل صالحہ خیر خواہی، ساتھی، طاعت الہی اور لوگوں سے نیک سلوک کرنا نہایت منفعت بخش تجارت ہے۔ نیک کا نیک رکھنا ایک قسم کا عمل صالحہ اور توضع بہت عمدہ شرافت ہے۔ علم کا فائدہ عمل ہے اور خواہش نفس عقل کی دشمن ہے۔ علم پر عمل کرنا کمال نعمت ہے اور معرفت الہی انتہائی مقصود ہے۔
صفات فضیلت سے بے خبر رہنا نہایت برا اور کبھی عمل ہے۔ عمل میں اگر اخلاص نہیں تو وہ حاق و غبار ہے۔ بیکاری انسان کو ذلیل کرتی اور اس کے چہرے کی رونق کو گھٹاتی اور رزق کی برکت کو مٹاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گندے اور ناپاک لوگوں کا عمل ہے۔ نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا سب نفعوں کی جڑ ہے۔ علم پر عمل کرنے والا گویا شاہراہ پر چلنے والا ہے۔ راستی بہترین قول اور سچائی بہترین عمل ہے۔ نیک عمل انسان کا نہایت اچھا جانشین ہے۔ نیک عمل کمانا آخرت کی تجارت ہے۔ اسلام ماننے کا نام اور ماننا یقین اور یقین تصدیق اور تصدیق اقرار اور اقرار ادائے احکام اور ادائے اعمال ہے۔ کمینے کے ساتھ بھلائی کرنا نہایت برا فعل ہے۔ عمل نیت کا پھل ہے اور صدقہ اعلیٰ درجہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اعمال صالحہ نیت کی درستی کے بغیر درجہ کمال نہیں پاتے۔ عمل صالحہ کے برابر کوئی تجارت نہیں، اور خیر ہوا دوست جیسی کسی شخص میں مہربانی اور شفقت نہیں۔ تمہاری فضیلت عمل سے اور شرف و کرم تمہارے بذل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے زمرہ میں داخل نہ ہو جو بغیر عمل کے آخرت کے امیدوار ہیں اور دنیا کی لمبی امیدوں کی وجہ سے توبہ میں آج کل کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کے حق میں منہ سے تو زاہدوں کی باتیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بیکار نہیں چھوڑا کہ جو جی میں آئے وہ کرنے لگے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اس سے بڑھ کر زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرے۔ ہر ایک چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے اور ہر ایک شے اپنی ضد اور مخالف چیز سے نفرت پکڑتی ہے۔ وہ تھوڑا سا عمل جس پر تو مدامت کرے اس بہت سے عمل سے اچھا ہے جس سے ملول ہو کر اسے چھوڑ بیٹھے۔ آدمی کا فضل و کمال اس کے اقوال و افعال سے معلوم ہوتا ہے۔ نیکی کرنے والا نیکی سے اچھا اور برائی کرنے والا برائی سے برا ہے۔ اعمال صالحہ کو لازم پکڑیے کہ یہ جنت کے لیے ذات سفر ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو حق سمجھتے ہیں مگر مانتے نہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو عمل کرنے میں اپنی موت سے پہل کرے اور آخرت کے لیے خالص عمل کمائے۔ آخرت کی درستی حسن عمل سے اور عبادت کی درستی توکل سے ہے۔ بلا شبہ مرنے کے بعد نیک عمل کے سوا جس کو تو نے دنیا میں کمایا کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ بس اعمال صالحہ کا توشہ تیار کر، وہی کام آئے گا۔ بے شک اگر تم نے اعمال صالحہ کو غنیمت سمجھا تو سمجھ لو کہ تم نے آخرت کے اعلیٰ مقصود کو پا لیا۔ ہر ایک آدمی کے اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، اور جو کچھ اس نے کمایا دنیا میں ہے وہ اس کے پیش ہوگا۔ جو کام سب سے زیادہ ضروری ہو پہلے اس کی تدبیر کرو۔ بلا شبہ تمہیں نامعلوم باتوں کا علم حاصل کرنے کی نسبت معلوم شدہ باتوں پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور بلا شبہ جمع کرنے کے لیے مال کمانے کی نسبت کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اپنے دل کا لباس بنانا ہے، اور ان پر ظلم کرنا ان کے حقوق کو غصب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ترقی اس طرح حاصل کرو کہ اس کی عطا پر صابر رہو، اور جو احکام اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ گناہ کو ترک کر دینا سب سے اچھا عمل ہے، اور دوسروں سے طمع سب سے قبیح خصلت ہے۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ نیک عمال کو اپنا رفیق بنا اور طول عمل کو اپنا دشمن بنا۔ اپنے نیک کاموں سے بدکار کی اصلاح کر اور اچھی بات کے ساتھ نیکی کی طرف رہنمائی کیجیے۔ جنت کی قیمت نیک عمل ہے، اور میزان عمل کے پلڑے کو نیک اعمال سے بھاری کرو۔ جبلت اور سرشت کو بدلنے کے سوا ہر ایک چیز کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کسی کا حسن قول اس کے عمل کے بغیر مکمل نہیں اور تمام نہیں ہوتا۔ جس کی نیت ٹھیک نہیں اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں، اور جس میں عقل اور بصیرت نہیں ہوتی اس کے علم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔